جی رابعہ یونس، آپ نے جو کتاب مکمل کی ہے آپ اس کا نام بتا سکتی ہو؟ اسلام کی بنیادی باتیں۔ جی پہلا سوال آپ کے لیے جو ہم تشہد پڑھتے ہیں، آپ تشہد پڑھیے اور ساتھ میں اس کا معنی بھی۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ: تمام قولی فعلی مالی عبادتیں اللہ عز و جل کے لیے ہے اور اللہ عز و جل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور رحمتیں اور برکتیں ہو اور سلام ہو ہم پر اور اللہ عز و جل کے نیک بندوں پر، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے۔ چھٹا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، یاد بھی کرتے ہیں، آپ وہ پڑھیے اور ساتھ میں اس کا معنی بھی۔ ششم کلمہ رد کفر: اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم بہ، تبت عنہ وتبرأت من الکفر والشرک والکذب والغیبۃ والبدعۃ ونمیمۃ والفواحش والبہتان والمعاصی کلہا، واسلمت واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اللہ عز و جل سے پناہ مانگتی ہوں کہ میں کسی بات کو اس بات سے کہ میں کسی شے کو تیرا شریک بناؤں جان بوجھ کر بھول کر، اور میں بخشش مانگتا ہوں اس بات ہر گناہ سے جس کو میں نہیں جانتا، اور میں نے اللہ عز و جل کے بارگاہ میں توبہ کی اور میں بیزار ہوا کفر سے اور شرک سے اور غیبت سے اور بدعت سے اور چغلی سے اور بے حیاؤں سے اور بہتانوں سے اور تمام گناہوں سے، اور میں اسلام لائے اور میں کہتی ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد کے رسول ہے۔ علم میں اضافے کی دعا آپ سنا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم میں اضافے کی دعا۔ اللہم ربنا زدنا علما۔ دودھ پینے کے وقت ہم دعا پڑھتے وہ کون سی؟ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے کی دعا۔ اللہم اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بیت الخلاء سے باہر نکلنے کے بعد کی دعا۔ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعفا۔ کسی مسلمان کو ہم جب مسکراتے دیکھیں تو اس وقت ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ اضحک اللہ سنک۔ نماز کے کتنے فرائض ہیں؟ نماز کے 7 فرائض۔ کون کون سے؟ پہلا تکبیر تحریمہ، دوسرا قیام، تیسری قرات اور سجدہ اور رکوع اور قاعدہ خیرہ اور خروج بسلام۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی ہوگا؟ جی نہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ خاتم النبیین سے کیا مراد ہے؟ خاتم النبیین کا مطلب ہے تمام نبیوں میں سے آخری نبی۔ جو نبوت کا دعوے دار ہوگا اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قذاب۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ منافقین کی 3 علامتیں ہیں، وہ آپ بتا دیجئے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 علامات ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولنا، جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرنا، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرنا۔ ولیوں کے سردار کون ہیں؟ ہمارے ولیوں کے سردار ہمارے پیارے پیارے مرشد تاجدار بغداد حضور غوث پاک شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ امیر اہل سنت کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہو؟ میں اس کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں کہ جب یہ دنیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد پھر یہ دنیا برائی میں مبتلا ہو چکی تھی، تو پھر اللہ عز و جل نے ولی کامل کو بھیجا جس کا نام ہے امیر اہل سنت مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت ضیاء برکتہ العالیہ، اس کو بھیجا اور اس نے اس دنیا میں ایک جو تحریک بنائی جس کا نام ہے دعوت اسلامی، اور اس سے دنیا بھر میں سب کو تھوڑا دنیا دعوت اس پرفتن دور میں اس کا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی کا کیا رول ہے یہ بتا سکتی ہو آپ؟ جی نہیں سر۔ نعت شریف مجھے در پہ بلانا، مجھے در پہ پھر بلانا مکی مدنی والی، یا پڑھ سکتی ہو 2 اشعار؟
مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، من عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے۔ کرے رابعہ اب ہمیں یہ بتائے کس نبی علیہ السلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے؟ ہمارے پیارے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ کون سی آیت ہے جس میں چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا ذکر ہے؟ وہ سورہ قمر کی پہلی آیت ہے، اقتربت الساعة وانشق القمر۔ وہ آیت مال ترجمہ سنائے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی ہونے کا ذکر ہے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اس کا ترجمہ؟ ہم نے فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن کر ابراہیم پر۔